اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اما بعد، سورہ مبارکہ عنکبوت قرآن مجید کا 29واں سورہ، آیت نمبر 25 تک ہماری بات پہنچی تھی، جہاں پروردگار عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے اب ایک کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں کہ جو اس وادی کو اور اس بستی کو چھوڑنے سے پہلے انہوں نے ارشاد فرمائے کہ جہاں پر وہ سارا معرکہ ہو چکا، کہ ان کو آگ کے اندر پھینکا جا چکا، آگ گل گلزار بن گئی، ایک بڑا معجزہ ظاہر ہو گیا، اور اب حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم پروردگار کے ماتحت اس بستی کو ترک کر رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ جا رہے ہیں شام کی جانب۔ تو یہاں پر پروردگار عالم نے ان کے ان الفاظ کو کوٹ کیا، فقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اختیار کر لیا، جس کے اوپر کل گفتگو ہو چکی کہ بت، وہ ظاہری بت جو آئیڈل ورشپنگ کے لیے استعمال ہو رہے تھے وہ بھی، اور بعض ایسے جو انسان ہیں کہ جن کو بت بنا لیا جاتا ہے، لیڈرز، اور پھر ان کے لیے انسان اپنے دین، مذہب، حقیقی خدا سب کچھ کمپرومائز کرتا ہے۔ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، یہ تمہارے دنیا کے وہ معاملات ہیں جس کے اندر تم اپنے میل ملاپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اپنی سوشل ایکٹیویٹیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ سارے کام کرتے ہو۔ یہ ظاہری جو محبت دنیا داری کی ہوتی ہے، اس میں کچھ کامن ڈینومینیٹرز بن جاتے ہیں، کبھی صحیح کبھی غلط، جو کسی کو جوڑ کر رکھتے ہیں۔ تو اب یہ جوڑ کر رکھنے والے جو فیکٹرز ہیں، اگر اچھے ہیں تو کیا کہنا، لیکن اگر یہی فیکٹرز برے ہیں تو پھر ان کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ کچھ افراد ہیں جو مسجد کی وجہ سے جڑ جاتے ہیں کہ بھئی روز آ رہے ہیں مسجد کے اندر، تو نمازی ہونے کے اعتبار سے ان کا ایک دوسرے سے میل ملاپ ہے، تو مسجد ان کے لیے کامن ڈینومینیٹر بن جاتا ہے۔ بہت سے افراد ہوتے ہیں وہ عزاداری کے عنوان سے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، تو عزاداری ان کے لیے کامن ڈینومینیٹر بن جاتا ہے، یہ اچھا ہے۔ بعض دوسرے افراد ہیں، ان کے لیے اپنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، وہ اگر اچھی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر بری ایکٹیویٹیز ہیں تو پھر یہی کلبز جو ہیں وبال جان بن جاتے ہیں، انسان کے اخلاقیات کا بیڑا غرق کر دینا، پھر انسان کو گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا کر دینا۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے افراد ہیں وہ شراب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ون آف دا ریزنز کہ ان کی جو کمپنی ہے وہ اسی طرح کی ہے، ایک کلب ہے، اس کے اندر انہوں نے جاننا ہے تو وہاں پر دوسرے بھی پی رہے ہیں تو ان کو بھی پینا ہے، اور یہ اپنے اس تعلق کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس ایکٹیویٹی کو پھر کنٹینیو کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو پوری طریقے سے اون کر لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے دن جب وہ پی رہے ہوں تو ان کو کوئی نہ عادت ہو نہ کوئی رغبت ہو، مگر یہ کہ بہرحال یہ تو ہائی سوسائٹی ہے، اس کے تقاضے ہیں کہ اس کو پورا کرنا ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اسموکنگ کے معاملے میں دیکھ لیں کہ اگر ہم اس کو حرام نہ بھی کہیں تو ناپسندیدہ تو ہے، تو اس میں بھی بہت سارے جو جوان ہیں کیوں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ وہ اسی لیے کہ وہ میرا دوست ہے، وہ بھی اسموکنگ کرتا ہے تو میں نے بھی اسموکنگ شروع کر دی۔ آپ اسٹوریز کو آپ پڑھتے چلے جائیں، سوشل میڈیا پر آپ چیک کر لیں تو زیادہ تر آپ کو یہی ساری چیزیں ملیں گی۔ اس کی ایکسٹریم جو نیگیٹیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر انسان اپنا دین بھی انہی سوشل ایکٹیویٹیز کو بنا لے۔ اب چونکہ اس کلب کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں پر سب بت پرستی کرتے ہیں، چاہے مندر کو کوئی کلب نہ کہتا ہو، لیکن یہ کہ بہرحال بات تو وہی ہے کہ چونکہ اس معاشرے کے اندر مجھے رہنا ہے تو رہنے کا یہ تقاضا ہے، تقاضے کو پورا کرنا ہے، تو انسان اسی کے اندر انوالو ہو گیا۔ پروردگار فرماتا ہے مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، یہ تمہاری دنیا کی زندگی، اس کی محبتیں اور اس کی مودتیں ہیں کہ جن کے تقاضے تم پورے کر رہے ہو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو کوٹ کیا جا رہا ہے۔
सुम्मा यौमल क़ियामा, फिर उसके बाद जब क़यामत का दिन होगा तो यकफुरु बाज़ुकुम बिबाज़िन, तो एक दूसरे का इनकार कर रहा होगा। जिस पर मैंने कल गुजारिश की थी कि वो कहेगा तुमने मरवा दिया, वो कहेगा तुमने फंसवा दिया। वयलअनु बाज़ुकुम बाज़ा, और एक दूसरे के ऊपर लानत कर रहे होंगे। वमअवाकुमुन नार, तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है, आग है। वमा लकुम मिन नासिरीन, और तुम्हारा कोई भी मददगार नहीं होगा। फ़आमन लहू लूतुन, तो उनकी तस्दीक की, उन पर ईमान लाए। यहाँ पर ईमान तस्दीक के माना में, कि उनकी तस्दीक की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की लूत अलैहिस्सलाम ने। अब ये लूत अलैहिस्सलाम ज़ाहिर है कि ख़ुद नबी खुदा हैं, मगर लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार भी हैं, या भांजे हैं या भतीजे हैं, दोनों अक़वाल मिलते हैं। लेकिन ये कि बड़ी क्लोजनेस है रिश्ते के एतबार से भी, और फिर साथ ही साथ ईमान के एतबार से भी। नबूवत के अंदर भी सिनखियत पाई जाती है, हालांकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का स्टेटस बहुत आला है, लेकिन लूत अलैहिस्सलाम भी नबी खुदा तो हैं। वक़ाला इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी, तो उन्होंने कहा कि मैं हिजरत कर रहा हूँ अपने रब की बारगाह में। यानी जो काम था मेरा वो ज़माने के एतबार से, मकान के एतबार से तो खुदा का दिया हुआ था। जब खुदा ने यहाँ का काम दिया था तो यहाँ पर कर रहा था, अब यहाँ से किसी और जगह पर खुदा ने हुक्म दिया है तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। तो एक होती है मानवी हिजरत जो इंसान मुसलसल कर रहा होता है, अगर वो पॉजिटिव है, कि एक इंसान है जैसे जैसे बचपने से वो जवानी की तरफ आता है तो उसकी अक्ल व शऊर के अंदर इजाफा होता है। तो कुछ तो एक बड़ा एक नेचुरल प्रोसेस है कि परवरदिगार आलम ने इंसान को बनाया इसी तरीके से है कि वो शऊर की तरफ मुसलसल हिजरत कर रहा है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, तजर्बात उसके बढ़ते हैं, किसकी कंपनी में बैठता है, कौन उस्ताद उसका है, उसके नतीजे में वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ तब्दीलियां अपने अंदर, अफकार के अंदर महसूस करता है। ये अगर पॉजिटिव है, यानी खुले दिल के साथ, ओपन हार्ट के साथ, फ्री माइंड के साथ, कि नहीं किसी तासुब का मैं शिकार नहीं होऊंगा, तो ये हिजरत तो बड़ी पॉजिटिव है। ये मानवी हिजरत है, ये अंदर ही अंदर, यानी इंसान कहीं पर भी ना जाए, वो अपने वजूद के अंदर वहीं पर अगर मौजूद है कि जहाँ पर जिस माशरे के अंदर है, मगर खुद ब खुद उसके अंदर एक तब्दीली आती है अगर वो अपने जहन को थोड़ी सी स्पेस फराहम करे, गुंजाइश दे। पढ़ रहा है, लिख रहा है, मुतालिया कर रहा है, तजर्बात से गुजर रहा है, तो ये तमाम तर चीज़ें होती हैं। फिर वारदात कल्बी, कि परवरदिगार खुद मुख्तलिफ मराइल से इंसान को गुजारता है। सिर्फ अच्छा ही अच्छा चलता चला जाएगा तो फिर ये हिजरत नहीं होगी। लेकिन यह है कि इंसान कभी बीमार होता है तो खुदा याद आता है, कभी इंसान माली एतबार से कुछ क्राइसिस में आता है तब खुदा याद आता है, कभी इंसान किसी अजीज़ का लाशा उठाता है, उसका जनाजा उठाता है, तब उसे खुदा याद आता है। तो ये जो एक इंटरनल मानवी एतबार से स्पिरिचुअल एक अपलिफ्टमेंट और एलिवेशन है, ये परवरदिगार का एक निज़ाम है। वो हिजरत भी अपनी जगह बिल्कुल हक है। फिर एक ये है कि परवरदिगार की तरफ से किसी को खास टास्क दिया हुआ है परवरदिगार ने, तो उसमें हो सकता है कि इसको फिजिकली भी कभी यहाँ से वहाँ जाना पड़े, कभी वहाँ से वहाँ जाना पड़े। इसमें आप अंबिया के केस में देखें तो पैगंबर अकरम ख़त्मी मर्तबत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पैगंबर अकरम के केस में देखें तो मक्का में पैदा हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि फिर मदीना मुनव्वरा हुजूर ने हिजरत की है। इसी तरीके से हबशा की तरफ मुसलमानों भी हिजरत की। तो वो जो मुसलमान थे वो सबके सब नबी तो नहीं थे, मगर ये कि जनाब जाफ़र तैयार वो भी हिजरत करके जा रहे हैं। तो ये एक हिजरत फिजिकल हिजरत है, मानवी हिजरत के साथ। फिर इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ख़ुद मदीना मुनव्वरा हिजरत करने से पहले मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये पैगंबर अकरम के साहबी थे, कि जिनको पैगंबर अकरम ने मदीने वालों की रिक्वेस्ट पर कि जिस दीन की आप तालीम दे रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि अभी हम मक्का में तो चंद दिनों के लिए आपके पास हैं, तो अब आप एक ज़हमत फरमाइए कि किसी को हमारे लिए मुकर्रर कर दीजिए कि वो वहाँ पर आए और हमको दीन सिखाए। जितना कुरान नाजिल हो गया है वो हमको सिखाए, जितना दीन नाजिल हो गया है वो हमको बताए। तो पैगंबर अकरम ने अपने इस सहाबी को वहाँ पर भेजा था कि तुम वहाँ पर जाओ और इनको दीन सिखाओ। तो जनाब मुसअब बिन उमैर एक तरह से एक रेसिडेंट आलिम का जो कॉन्सेप्ट होता है वो वहाँ पर हमको दिखाई देता है। तो जनाब मुसअब बिन उमैर वहाँ पर जाकर उनको दीन सिखा रहे थे। अगर आप गौर करेंगे ना तो यही चीज़ फिर ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो रुजू करने का मामला है, जिससे मर्जे निकला है, वो पूरा एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। हमने अपनी किताब के अंदर भी इस बात का तस्करा किया है, तकलीद क्यों करें। उसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपको जो दलाइल वहाँ पर हमने लिखे हैं उसमें आपको ये चीज़ मिलेगी, जनाब मुसअब बिन उमैर का हवाला। इसी तरीके से अबान बिन तगलिब का मामला।
تو یہ پھر معصومین ٹرین کیا کرتے تھے اور مختلف علاقوں کے اندر بھیجتے تھے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو انبیاء کی سیرت بھی آپ کو دکھائی دیتی ہے. انبیاء بٹ نیچرل، وہ تو براہ راست پروردگار کی طرف سے مامور ہوتے تھے کہ خدا نے ان کو حکم دیا ہے اس بستی میں جاؤ، لقد ارسلنا، ہم نے بھیجا. تو ظاہر ہے کہ وہ جہاں پر بھی ہیں وہاں سے ان کو موو تو کرنا ہے. اگر وہ اسی بستی کے رہنے والے تھے تو اسی بستی کے اندر، اور اگر ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں اس بستی سے نکلو اور اب اس بستی کی طرف جاؤ، تو ظاہر ہے کہ ان کو ہجرت تو کرنی ہے. تو یہاں پر جناب ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں انی مہاجر الی ربی، کہ میں ہجرت کر رہا ہوں اپنے رب کی جانب. یعنی اگر میرا خدا مزید مجھے یہاں رکنے کا حکم دیتا تو ٹھیک ہے، ابھی مزید میں یہاں پر اپنا وقت لگاتا، مگر جتنا حجت تمام کرنے کا سلسلہ تھا وہ تمام ہو چکا. میں نے یہاں پر حجت تمام کر لی، نہیں ماننا تو نہ مانو، اب اس کے بعد میں یہاں سے نکل رہا ہوں. انہ هو العزیز الحکیم، یقیناً پروردگار جو میرا رب ہے وہ عزیز بھی ہے، حکیم عزت والا. عزیز کا مطلب ہوتا ہے ایسا عزت والا جو زبردست ہو، ایسا عزت والا جو زبردست ہو. ایک ہے نا قدیر، کہ پروردگار قدرت مند ہے، اسی قدرت مند کے ساتھ آپ اگر عزت کو بھی ایڈ کر لیں تو وہ عزیز ہوتا ہے. یعنی عین ممکن ہے کہ دنیا کے اندر آپ کو بعض عزت والے ملے کہ جن کے پاس قدرت نہ ہو، بعض قدرت والے ایسے ملے کہ جن کے پاس عزت نہ ہو. طاقت ہے مگر عزت نہیں ہے، وہ ظالم ہے. ایسے ہیں کہ جن کے پاس عزت ہے ان کے کردار کی وجہ سے، مگر ان کو اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے اگر کسی پاور کی ضرورت ہے تو دے آر ڈیوائڈ آف اٹ، ان کے پاس کوئی ایسی طاقت موجود نہیں ہے. اگر کوئی ایسا ہے کہ جو ہاں قدرت مند بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ظالم بھی نہیں ہے تو کیا کہنا. لیکن یہ ہے کہ ایسے افراد بھی جو ہوتے ہیں تو ان کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جو سورج اوپر کی طرف جاتا ہے تو بھی ڈھلتا بھی ہے، سیر پر سوا سیر ہوتا ہے، وہ پھر ڈکلائن کی طرف آتا ہے. مگر خدا ایسا قدرت مند ہے جو عزت والا ہے، نہ اس کی عزت کو زوال ہے نہ اس کی قدرت کو زوال ہے. تیسری بات یہ ہے کہ پروردگار عالم کی نہ قدرت کسی سے لی ہوئی ہے نہ عزت کسی سے لی ہوئی ہے، یہ سب اس کا ذاتی ہے. ہمارے پاس اگر کوئی طاقت محدود آ بھی جاتی ہے تو ہم نے اس کو ایکوائر کیا ہوتا ہے، یہ ہماری پرسنل نہیں ہوتی. لیکن یہ کہ پروردگار عالم نہ اس کی عزت کسی سے ایکوائرڈ ہے اور نہ ہی اس کی طاقت کسی سے ایکوائرڈ ہے. تو زبردست ہے، عزت والا ہے اور حکیم بھی ہے اور وہ حکمت والا بھی ہے. یعنی اس کو پتہ ہے کہ کب کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کیسے کرنا. ورنہ تو سیدھی سی بات ہے کہ آج اگر کسی نے برا کیا تو اس کو لپیٹ دیا جائے. تو اگر ایسا ہی پروردگار کو کرنا ہوتا تو پھر انسان کے اختیار کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا. جو محدود اختیار جس پر میں نے بار بار بات کی، اور آپ مطمئن رہیے کہ اگر آپ قرآن مجید کو اور دین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو انسان کے اس محدود اختیار کی بنیادی کمپریہنشن کے بغیر نہ دین سمجھ میں آ سکتا ہے نہ قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے. ایک محدود اختیار، اور یہ پروردگار کی حکمت ہے کہ وہ محدود اختیار خدا فوراً سلب نہیں کرتا، نہیں کرے گا، یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے. ورنہ یہ پورا جو دنیا کا میدان خدا نے سجایا ہے اس کا کوئی مطلب ہی باقی نہیں رہتا، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہی باقی نہیں رہتی. اگر آج انسان کچھ کرے اور فوراً اس کے اوپر عذاب آ جائے تو سارے کے سارے شریف بن جائیں گے، بالکل ببلو بن جائیں گے، معذرت کے ساتھ پپو بن جائیں گے. لیکن یہ کہ پروردگار کو اس طرح کے پپو اور ببلو نہیں چاہیے. پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ تم کو ہم نے ایک محدود اختیار دیا ہے، تم اس اختیار کو ایکسرسائز کرو، سمجھو، سمجھنے کے بعد تعصبات کو ہٹاؤ اور پھر اس سمجھنے کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ کر کے دکھاؤ. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اب جو اگلی آیت ہے اس کے اندر پروردگار عالم نے ابراہیم علیہ السلام کو جو مزید اعزازات دیے ہیں، جو انعامات دیے ہیں، ان کا تذکرہ پروردگار کر رہا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ان کو عطا کیے، ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب، بیٹا اور پوتا. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، اور ہم نے ان کی ذریت یعنی ان کی پروجنی، ان کی نسل کے اندر نبوت کو رکھ دیا. والکتابہ، اور کتاب کو رکھ دیا. یعنی اب جو نبی آئیں گے وہ بھی انہی کی نسل میں آئیں گے اور جو کتابیں آئیں گی وہ بھی انہی کی نسل میں آئیں گے. کیا وہ سارے کے سارے اچھے ہوں گے؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے. جن کو نبی بنایا جائے گا وہ تو بٹ نیچرل اچھے ہوں گے، جن کو کتاب دی جائے گی وہ تو یقیناً اچھے ہوں گے.
مگر یہ کہ سارے کے سارے اچھے ہوں گے یہ کوئی ضروری نہیں. یعنی اب آپ اس کو تھوڑا سا غور کیجئے گا اس پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، ایک ہیں اسماعیل علیہ السلام، دوسرے ہیں اسحاق علیہ السلام. تو اب نبوت کہاں پر ہوگی، کتاب کہاں پر ہوگی؟ اسی نسل میں ہوگی. تو ابراہیم علیہ السلام کے ان دونوں فرزندان کے اندر نبوت بھی چلی اور کتاب بھی چلی. اب اسحاق علیہ السلام جو ہے انہی کے فرزند کا نام ہے یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام ہی کا دوسرا نام ہے اسرائیل. انہی کے جو فرزندان ہیں ان کو کہا گیا بنی اسرائیل، یعنی اسرائیل کے بیٹے. انہی کے اندر یوسف علیہ السلام ہے اور یوسف علیہ السلام کے برادران بھی ہیں. تو یوسف علیہ السلام تو نبی ہیں، باقی بھائیوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ سب بھی اچھے ہیں؟ نہیں، لیکن اسی نسل کے اندر وہ اچھے بھی آئیں گے کہ جن کو پروردگار عالم مسلسل نبوت سے سرفراز کرے گا. اسی طریقے سے اگر آپ دوسری طرف آ جائیں تو اسماعیل علیہ السلام، تو اسماعیل علیہ السلام کی نسل ہی میں آگے جا کر وہ آخری نبی آ رہے ہیں کہ جن کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی. یعنی ایک طرف یہ شاخ چل رہی ہے جو بنی اسحاق ہے، بنی اسرائیل، بنی اسحاق ہی کی آف شوٹ ہوئی نا، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسرائیل، اور پھر ان کی اولاد بنی اسرائیل. پھر انہی کے اندر سلیمان، داؤد، موسیٰ، عیسیٰ، یہ سب بنی اسرائیل کے اندر آ رہے ہیں. اسماعیل علیہ السلام اس طرف سے اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ کو بنی ہاشم اسی کے اندر نظر آتے ہیں. سورہ بقرہ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو وہاں پر پھر پروردگار عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا نقل کی. کیا پروردگار، میں تجھ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ ہم دونوں کو، مجھے اور اسماعیل کو، مکمل تیرا تابعدار رکھنا. مسلمین لک، مسلمین، مسلمین یہ لفظ استعمال کیا. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری یہ جو نسل ہے اس نسل میں سے بھی ایک گروہ مسلمانوں کا ہمیشہ رہے. یعنی یہ ابراہیم علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ اس نسل اسماعیل سے جو افراد آگے آئیں گے اس میں کچھ اچھے ہوں گے، کچھ برے ہوں گے، مگر جو اچھے ہیں ان کا ایک گروہ جو مسلمان ہو انہیں ہمیشہ باقی رکھنا. یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ شاخ جو جناب اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے آگے بڑھی اس میں ایک گروہ مسلمانوں کا ہمیشہ باقی رہا. ورنہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا کوئی مطلب ہی نہیں. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری اس ذریت میں سے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا تو ابراہیم اسماعیل دونوں ساتھ ساتھ تھے. تو اب وہ اپنی اور اسماعیل کی بات کر رہے ہیں کہ ہماری اس ذریت میں سے ایک گروہ مسلمانوں کا ہمیشہ رہے. پھر اس کے بعد وہ دعا آگے بڑھتی، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک رسول کو مبعوث فرما. اب آپ نوٹ کیجئے، وہ جو گروہ مسلمانوں کا ہوگا اس مسلمان گروہ میں سے ایک رسول کو مبعوث فرما جو کیا کرے، ان کے درمیان آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب کی تعلیم دے، انہیں حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر اکرم جس موقع پر اعلان رسالت کر رہے ہیں اس موقع پر پہلے ہی سے ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے کہ جو ابراہیم کی تعبیر میں مسلمان ہے، کہ جو خدا کو بھی ماننے والا ہے، موحد بھی ہے، مشرک نہیں ہے، شرک سے پاک ہے. یہ وہ دلائل ہیں کہ جن کو جناب ابو طالب کے اور پیغمبر اکرم کے آبا کے اسلام اور ایمان کے دلائل کے طور پر جب لسٹ کیا جاتا ہے تو تحریر کیا جاتا ہے. یہ مت سمجھیے گا کہ یہ محنتیں اور یہ کوششیں صرف شیعہ علماء نے کی ہیں. شیعہ علماء نے تو بٹ نیچرل کی ہیں، مگر خود برادران اہل سنت کے اندر بہت سے علماء ایسے گزرے ہیں کہ جو جناب ابو طالب کے اور پیغمبر اکرم کے آبا و اجداد کے مسلمان ہونے اور مومن ہونے کے قائل رہے ہیں. بہت مشہور نام ہے علامہ جلال الدین سیوطی، قطعاً شیعہ نہیں تھے مگر پیغمبر اکرم کے آبا و اجداد کے مسلمان ہونے کے قائل تھے، جناب ابو طالب کے ایمان کے قائل تھے. ایک دو نہیں، کئی کتابیں انہوں نے اسی موضوع پر لکھی، کئی کتابیں، کئی رسالے انہوں نے اس موضوع پر لکھے، اور اس کے علاوہ بہت سارے علماء نے یہ بات کہی. اس وقت میں نے یہ بات کیوں چھیڑ دی؟ اس لیے کہ یہاں پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے حوالے سے اپنے بعض انعامات کا تذکرہ کیا. تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے اندر نبوت بھی رہے گی، ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے اندر کتاب بھی رہے گی. اب اگر آپ قرآن مجید میں تلاش کریں کہ اور کیا رہے گا ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں، تو اسلام رہے گا، ایک گروہ مسلمانوں کا اس نسل کے اندر باقی رہے گا جو اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے آگے بڑھ رہی.
اب اس کے بعد مزید آگے آپ دیکھیں کہ اس نسل میں اور کیا آگے رہے گا. تو پھر سورہ بقرہ کے اندر ہمارے سامنے وہ آیت آ جاتی ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب ابراہیم کا ان کے رب نے امتحان لیا چند کلمات کے ذریعے سے، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے اس میں مکمل کامیابی حاصل کی. تو اس موقع پر پروردگار عالم نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم ہم تمہیں انسانوں کے لیے امام بنا رہے ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا تھا نبوت کے بعد، نبوت سے پہلے نہیں، نبوت کے بعد امتحان لیا گیا تھا، یہ جس کے بعد امامت کا عہدہ مل رہا ہے. اسی لیے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، چھٹے امام نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام امام بننے سے پہلے نبی، رسول، اولو العزم، خلیل سب کچھ بن چکے تھے. پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے ان کی امامت کا اعلان کیا. یعنی آپ اسی سے اندازہ کیجئے کہ اسماعیل علیہ السلام تو بعد میں پیدا ہوں گے نا. یہ سارے واقعات، آگ کے اندر جانا، آگ کا گلزار بن جانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام جب ان تمام مراحل سے گزر رہے تھے تو اس موقع پر وہ نبی تھے یا نہیں تھے؟ تو آف کورس وہ نبی تھے. تو وہ تمام معاملات جو ہیں وہ بات کے ہیں. ان امتحانات کے بعد پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو انسانوں کے لیے امام بنایا. اور اب پروردگار عالم سے ابراہیم علیہ السلام کا سوال ہے وہ من ذریتی، کہ پروردگار کیا یہ عہدہ امامت میری ذریت، میری نسل میں بھی جائے گا؟ جس پر پروردگار عالم نے کہا کہ معیار سمجھ لو کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ جو ظالم ہوں گے ان تک یہ عہدہ نہیں جائے گا. اب واپس آ جائیے کہ اس نسل کے اندر اچھے بھی آئیں گے، برے بھی آئیں گے. تو ایک گروہ جو مسلمین کا ہے، اس گروہ مسلمین کے اندر پروردگار عالم نے عہدہ نبوت کو بھی رکھا، کتاب کو بھی رکھا اور امامت کو بھی رکھا. عہدہ نبوت کو رکھو، کہاں سے پتہ چلا؟ اس آیت سے جو سورہ عنکبوت کی اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں. کتاب کو رکھا، کہاں سے پتہ چلا؟ اس آیت سے کہ جو اس وقت سورہ عنکبوت کی ہم ڈسکس کر رہے ہیں، آیت نمبر 27. پروردگار عالم نے ایک گروہ مسلمانوں کا رکھا اسپیشلی اس شاخ کے اندر کہ جو اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے آگے بڑھ رہی ہے. کہاں سے پتہ چلا؟ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے کہ جس کو ابھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا. پروردگار عالم نے اس نسل میں امامت کو رکھا. کہاں سے پتہ چلا؟ اس آیت سے کہ جس میں پروردگار عالم نے کہا لا ینال عہد الظالمین، کہ ظالمین تک یہ عہدہ امامت نہیں جائے گا. تو اب ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ پروردگار عالم نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں عہدہ نبوت کو بھی رکھا، کتاب کو بھی رکھا، اسلام کو بھی رکھا، امامت کو بھی رکھا. اب اس کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا قرآن مجید کے اندر کہیں پر کوئی آیت ہے کہ جس سے یہ سمجھ میں آتا ہو کہ مسلمان ختم ہو جائیں گے؟ تو آپ کہیں گے کہ نہیں، قرآن مجید کے اندر کوئی ایسی آیت موجود نہیں کہ جس سے یہ پتہ چل جائے کہ مسلمان ختم ہو جائیں گے، مسلمان رہیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ختم مسلمین کی کوئی آیت قرآن مجید کے اندر نہیں. اب اس کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا قرآن مجید کے اندر ختم نبوت کی آیت ہے؟ تو جواب ملے گا جی ہاں، بالکل ختم نبوت کی آیت موجود ہے. نبوت ختم تو کتاب بھی ختم، اس لیے کہ نبوت جس کو مل رہی ہے اسی کے اوپر کتاب بھی نازل ہو رہی. سورہ احزاب 33واں سورہ ہے کہ جہاں پروردگار عالم کہتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد انبیاء کے خاتم ہے، نبوت ختم ہو گئے. جب نبوت ختم ہو گئی تو اب سیدھی سی بات یہ ہے کہ وہ عہدہ جو رکھا گیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں، اب یہ عہدہ آگے نہیں جائے گا، اب یہ عہدہ اسٹاپ ہو گیا. مگر دو اور چیزیں بھی تھیں، ایک تھی گروہ مسلمین کی بات اور ایک تھی امامت کی بات. جیسے ہی ہم نے کہا گروہ مسلمین، کیا کوئی ختم مسلمین کی آیت ہے؟ تو جواب ملے گا جی نہیں، کوئی ختم مسلمین کی آیت نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان آگے جائیں گے، پیغمبر اکرم کے بعد بھی مسلمان آگے جائیں گے. کیا کوئی ختم امامت کی آیت ہے قرآن مجید کے اندر؟ تو آپ کو جواب ملے گا جی نہیں، کوئی ختم امامت کی آیت بھی نہیں ہے. تو جو عہدہ ختم ہونا تھا اس کے لیے پروردگار عالم نے آیت نازل کر دی اور اس کو کہا گیا ختم نبوت. اور جو عہدہ باقی رہنے والا تھا اس کے لیے خاتمے کی کوئی آیت موجود نہیں ہے. جب قرآن میں موجود ہے کہ نسل ابراہیم میں جو ظالم نہیں ہوں گے ان تک عہدہ امامت جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی امام قیامت تک باقی رہے گا.
नाउ डिटेल्स आर रिक्वायर्ड. अब जो बाकी हैं کہ شہ سرخی ہمارے پاس آ گئی, اب ہم کو ڈیٹیلز چاہیے. تو اب بخاری دیکھیے, مسلم دیکھیے کہ پیغمبر کہہ رہے میرے بعد 12 ہوں گے, تو ہمارے لیے مسئلہ آسان ہو گیا, عدد بھی ہمارے پاس آ گیا. تو پھر ہم کو چیک کرنا ہوگا کہ یہ 12 کہاں پر ہے اور وہ 12 کون سے ہیں. اگر ہمارے سامنے 2-3 ایسے فرقے آ جائیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ جناب یہ 12 ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کے بعد امام یا خلیفہ مقرر کیا ہے, تو پرابلم واقعاً کمپاؤنڈ ہو جائے گا, پھر کنفیوژن بڑھے گی کہ وہ کون سے 12 ہیں, یہ والے 12 یا وہ والے 12. مگر لطف کی بات یہ ہے کہ 12 کے انٹروڈیوس کرنے والے, بیان کرنے والے, ماننے والے ایک کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. تو عہدہ امامت باقی رہے گا, وہ وہاں پر اعلان کر دیا گیا سورہ بقرہ کی آیت کے اندر. ختم امامت کی کوئی آیت نہیں ہے, اس کا مطلب عہدہ کنٹینیوس رہے گا, یہ بھی ہم کو سمجھ میں آ گیا. کتنے ہوں گے پیغمبر اکرم کی حدیث سے سمجھ میں آ گیا کہ 12 ہوں گے. وہ 12 کون ہوں گے؟ کوئی دوسرا کنٹیسٹ کرنے کے لیے 12 کو پیش کرے تو جھگڑا ہوگا, لیکن اگر دوسرا کوئی 12 پیش ہی نہیں کر رہا تو اب یہی ایک 12 کا ہے عدد, اور یہی وہ 12 ہیں کہ جن کو کوئی امام مان رہا ہے. یہ برادران عزیز انصاف کی بات یہ کہ 2 + 2 4 والا معاملہ ہے. اگر کسی کو سمجھ میں آئے تو بسم اللہ, ورنہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کو اپنا اپنا حساب دینا. یعنی اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ بھئی آپ کا مطمع نظر کیا ہے, ہمارا مطمع نظر یہ ہے, ہم اس طریقے سے اپنے تمام علم کلام کو, تفسیر کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ آپ کے سامنے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایکسیپٹیبل ہے تو آپ قبول کریں, آپ کو نہیں لگتا تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کو بھی حساب دینا ہے, ہم کو بھی حساب دینا ہے. ہم اس پر کنونس ہیں, لہٰذا یہ ہماری مجبوری ہے, علمی مجبوری, کہ ہم اس چیز کے اوپر کنونس ہیں, اس کو قبول کریں اور اسی پر اپنے دین کو آگے بڑھائیں. ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا, پیغمبر اکرم کی جو جانشینی ہے وہ ہے کس چیز میں؟ ذرا غور کیجئے گا اس بات پر کہ پیغمبر اکرم کی جانشینی ہے کس چیز پر. پیغمبر اکرم یعنی جب ہم کہتے ہیں نا کہ 12 امام, تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم کے بعد 12 امام. نوٹ کیجئے گا اس بات کو کہ جب ہم کہتے ہیں 12 امام تو ہمارا مقصود یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم کے بعد 12 امام. تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پیغمبر اکرم کیا تھے, کیا ہیں؟ پیغمبر اکرم نبی ہیں, پیغمبر اکرم رسول ہیں, پیغمبر اکرم اور کیا ہے؟ اور پیغمبر اکرم کی جانشینی ہے کس چیز میں؟ پیغمبر اکرم نبی ہیں مگر نبوت تو ختم ہو گئی, تو نبوت میں جانشینی کا کوئی مطلب نہیں. پیغمبر اکرم رسول ہیں مگر رسالت کا تو خاتمہ ہو گیا, تو اب رسالت میں جانشینی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. جو عہدہ ہی ختم ہو گیا تو اس میں جانشین بننے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے. تو اب پیغمبر اکرم اور کیا ہیں کہ جس کے لیے پیغمبر اکرم کا جانشین ریکوائرڈ ہے؟ وہ ہے ہی امامت. غور کیجئے گا, جب آپ کہیں کہ پیغمبر اکرم کا جانشین, کہ پیغمبر اکرم کی جگہ پر بیٹھے, تو کیا بن کر بیٹھے؟ نبی, نبوت تو ختم ہو گئی, رسول, رسالت تو ختم ہو گئی, تو وہ چیز جو باقی ہے وہ ہے کیا؟ وہ ہے امامت. یہاں پر میں آپ کی خدمت میں ایک بہت دلچسپ مکالمہ ڈسکس کروں, حالانکہ مجھے بہت آگے جانا تھا آج کی حد تک, لیکن کوئی حرج نہیں ہے. یہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ علامہ سید علی نقی صاحب کا مکالمہ ہے جو مجھے بہت پسند ہے. حیدرآباد دکن بہت مشہور جگہ ہے, وہاں کے نظام حیدرآباد دکن, اگرچہ وہ شیعہ نہیں تھے, یعنی شیعہ ہونا ان کا کنفرم نہیں ہے, زیادہ محتاط الفاظ کے اندر میں کہوں, تفضیلی تھے, یعنی وہ مولا کے افضل ہونے کے قائل تھے, دوسرے افراد کے مقابلے میں مولا کو وہ افضل سمجھتے تھے. عزاداری کے بہت زیادہ شوقین تھے, شائق تھے, پروموٹ کرتے تھے, باقاعدہ عزاداری کے لیے اہتمام ہوتا تھا. تو حضرت علامہ بھی سید علی نقی صاحب, جن کو میں تو اپنا بہت بڑا محسن مانتا ہوں, تو وہ بھی کئی مرتبہ وہاں پر گئے حیدرآباد دکن. تو وہ خود اپنے ایک بیان کے اندر اس کو ارشاد فرما رہے تھے کہ جب میں وہاں پر گیا تو مجلس سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ نشست ہو رہی ہے, گفتگو ہو رہی ہے, خاص طور پہ میزبان جو ہے وہ تو انٹریکٹ کرتا ہی ہے. تو نظام حیدرآباد دکن نے میرے سامنے ایک سوال رکھا اور وہ کہا کہ یہ بتائیے کہ یا تو پیغمبر اکرم کے بعد کوئی ایسی شخصیت نہ ہوتی کہ جس کے اندر پوٹینشل ہی نہ ہوتا نبوت کا, رسالت کا, اور پھر پروردگار عالم اس عہدے کو ختم کر دیتا, تب تو بات سمجھ میں آتی. یعنی یا تو کوئی شخصیت ہی ایسی نہ ہوتی کہ جس کے اندر
اتنا پوٹینشیل ہوتا کہ وہ نبوت کا بوجھ اٹھا سکے، رسالت کا بوجھ اٹھا سکے. ایسا کوئی آدمی نہیں ہے. جب ایسا کوئی آدمی ہی نہیں ہے تو پروردگار عالم نے اس عہدے کو ختم کر دیا ہوتا تو بات سمجھ میں آتی تھی. مگر جبکہ ایک ایسی شخصیت موجود تھی کہ جو تحمل کر سکتی تھی، یہ بار اٹھا سکتے تھے، مولا کی وہ بات کر رہے ہیں کہ حضرت علی جیسی شخصیت موجود تھی کہ جو اس بوجھ کو اٹھا سکتے تھے، اس بار کو وہ برداشت کر سکتے تھے. تو پھر پروردگار عالم نے عہدہ نبوت اور رسالت کو کیوں ختم کر دیا؟ علامہ فرما رہے تھے کہ وہ بہت مزے لے کر، یعنی گویا انہوں نے اس کے اوپر بڑا غور کیا تھا، اور بار بار وہ اصرار کے ساتھ جس طریقے سے کوئی بہت مزے لے کر جملہ کہہ رہا ہو. تو جبکہ ایک ایسی شخصیت موجود تھی، آپ خود سوچئے نا، جبکہ ایک ایسی شخصیت موجود تھی تو پھر پروردگار عالم نے عہدہ نبوت کو کیوں ختم کر دیا؟ علامہ فرماتے ہیں کہ جتنا وہ مزے لے کر یہ جملہ کہہ رہے تھے اتنا ہی مجھے غور کرنے کا موقع مل رہا تھا. تو جب ان کا اصرار شدید کچھ مان پڑا اور انہوں نے سکون سے توقف اور سکوت اختیار کیا، he became silent، تو پھر اس کے بعد میں نے ان کی خدمت میں یہ گزارش کی کہ ہر عہدہ اس وجہ سے ختم نہیں کر دیا جاتا کہ کوئی شخصیت اس قابل موجود نہیں تھی کہ جو اس بار کو نہیں اٹھا سکتی، لہٰذا اس عہدے کو ختم کر دیا جائے. پھر کیا ریزن ہو سکتا ہے، پھر کیا جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے؟ کہ ایک ریزن اور جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ جب تک عہدے کی ضرورت باقی رہے گی، عہدہ بھی باقی رہے گا، عہدے دار بھی باقی رہے گا. ضرورت ختم تو عہدہ ختم، عہدے دار بھی نہیں ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اور اس صلاحیت کا حامل شخص موجود نہیں ہے، لیکن اب چونکہ ضرورت موجود نہیں ہے لہٰذا اس عہدے کو ختم کر دیا گیا. کیا مطلب؟ اچھا، اس مطلب کو سمجھنے کے لیے ذرا سا مثالوں کے اوپر غور کیجیے. بلتستان کے اندر خاص طور پر وہاں پر اور زیادہ جو ٹھنڈے علاقے، ہمارے کتنے ہی بلتی دوست یہاں پر ہوں گے، گلگت کے دوست یہاں پر ہوں گے، تو بلتستان میں جو ٹھنڈا علاقہ ہے وہاں پر ہیٹر نہیں بکتا، معذرت، وہاں پر ایئر کنڈیشن نہیں بکتا. ہیٹر تو بکتا ہے، ایئر کنڈیشن نہیں بکتا. تو ایئر کنڈیشن کیوں نہیں بکتا؟ کیا وہاں پر کوئی ایئر کنڈیشن بنا نہیں سکتا؟ تو جواب ملے گا نہیں، بنا کیوں نہیں سکتے. مگر وہاں پر ایئر کنڈیشن کا کوئی خریدار کیوں ہوگا؟ میں نے کہا بس ٹھیک ہے، ہم بنائیں گے، لوگوں کو خریدنا چاہیے. کہا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، جب وہاں ضرورت ہی نہیں ہے تو کوئی کیوں خریدے گا؟ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی ایئر کنڈیشن بنا نہیں سکتا، بالکل بنا سکتا. مگر ایئر کنڈیشن وہاں نہیں بکے گا، جیکب آباد میں بکے گا، کراچی میں بکے گا. اور کراچی کے اندر ہیٹر شاز کہیں بک جائے تو بک جائے، ورنہ کراچی کے اندر ہیٹر کیوں بکے گا؟ ایئر کنڈیشن بکے گا، پنکھا بکے گا. لیکن یہ کہ وہاں پر نہیں بکے گا، بہت ٹھنڈا علاقہ ہے -50، تو وہاں پر تو پنکھا بھی نہیں بکے گا. کہ انٹارکٹیکا کے اوپر آپ جا کر پنکھا بیچیں گے؟ وہاں پر پنکھا کون خریدے گا؟ وہ کیوں نہیں خرید رہا اور کوئی کیوں نہیں بیچ رہا؟ کیا اس کو بیچنا نہیں آتا، بنانا نہیں آتا؟ کہ بنانا آتا ہے مگر ضرورت ہی نہیں ہے وہاں پر. تو ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ نہ بنانے کی یہ وجہ نہیں ہے کہ بن نہیں سکتا، نہ بنانے کی یہ وجہ ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے. جب تک ضرورت ہوگی تب تک بنایا جائے گا، جب ضرورت ختم تو بنانے کی ضرورت بھی ختم. جب بنانے کی ضرورت نہیں ہے تو نہ پروڈکٹ نظر آئے گی نہ دکان نظر آئے گی. تو اب آپ بتائیے کہ نبوت کا عہدہ تھا کس لیے؟ نبی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس عہدہ نبوت ہو. نبوت کا مطلب ہے خبر دینا، نبی یعنی خبر دینے والا. تو اس کے پاس وہ چیز کیا ہے کہ جو اسے دینی ہے؟ کہ خبر. جب تک ایک بھی خبر باقی ہے نبوت کے عہدے کی ضرورت ہے، نبی کی ضرورت ہے. جب خبریں ختم تو نبوت کا عہدہ ریکوائرڈ نہیں ہے، نبی کی ضرورت ختم. رسول کس کو کہتے ہیں؟ پیغام دینے والے کو. جب تک ایک بھی پیغام باقی ہے تب تک رسالت کی ضرورت ہے، پیغام بر کی ضرورت ہے. جب پیغام ختم تو عہدہ رسالت بھی ختم، کسی اور کو رسول بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن امام کس کو کہتے ہیں؟ جو راہ پر آگے بڑھے اور چل کر دکھائے. جب تک راہ موجود ہے، راہ رو موجود ہے، رہبر کی ضرورت باقی رہے گی. امام ہونا ضروری ہے، امامت کا عہدہ ہونا ضروری ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا
اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، ماہ رمضان سے بھرپور استفادے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، جو عبادتیں ہم کر رہے ہیں اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہماری عبادتیں بھی ناقص ہیں، ہم بھی ناقص ہیں، مگر تو کامل ہے، تیری رحمت کامل ہے۔ محمد و آل محمد کے واسطے سے ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں تربیت کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، عزاداری عزاداروں عزا خانوں کی حفاظت فرما، آل محمد کے ماننے والے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار، علماء کرام مراج اعظام مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما۔ مالک، ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان اچھا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے اس کے بارے میں بدگمانی بدزنی کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے صدقے میں پاکستان کو استحکام عطا فرما، ہمیں زمانے کے امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔